ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أن أتممت علينا نعمة الإيمان بك وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وخير رسلك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم۔ محترم حضرات، نواقض اسلام میں چھٹا ناقض یعنی وہ اعمال جو انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتے ہیں، خارج کر دیتے ہیں، ان میں چھٹا عمل ہے من استہزأ بشیء من دین الرسول صلی اللہ علیہ وسلم او ثوابہ او عقابہ کفر، کہ جو کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سے، مذہب اسلام میں سے، یا مذہب اسلام کے کسی ثواب کو لے کر، بدلے کو لے کر، یا مذہب اسلام کی کسی سزا کو لے کر یا عذاب کو لے کر استہزاء کرے، مذاق اڑائے، ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہ جاتا۔ استہزاء کہتے ہیں ایسے مذاق اڑانا کہ جس مذاق میں غرور بھی ہو، جس مذاق میں کبر بھی ہو، اور سامنے والے کو نیچا دکھانا بھی ہو۔ تو جس مذاق میں اللہ رب العزت کے سلسلے میں کوئی بھی مذاق ہو، اور اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کو لے کر کوئی مذاق ہو، یا قرآن کی کسی بھی ایک آیت کو لے کر بھی اگر کوئی مذاق کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اگر کوئی مذاق کرے، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ مسنون دعاؤں کو اگر کوئی مذاق میں لے یا اس کا مذاق اڑائے، شریعت کی کسی بھی تعلیم کا استہزاء کرے، مذاق اڑائے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے، بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت میں ارشاد فرمایا، مذاق اڑانے میں یا دین کی تعلیمات کو لے کر مذاق کرنے میں شریعت نے یہاں تک احتیاط برتا کہ آپ سیریس نہیں ہیں، آپ سنجیدہ نہیں ہیں، بس ایسے ہی بات بات میں آپ نے کسی حدیث کا مذاق اڑا دیا، کسی آیت کا، کسی دعا کا مذاق اڑا دیا، بس مذاق میں آپ کی زبان سے کچھ ایسا نکل گیا، شریعت نے ایسی حرکت پر بھی کفر ہونے کا دعویٰ کیا، بلکہ کافر قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت میں ارشاد فرمایا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے پیغمبر آپ ان سے پوچھیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ لوگ جواب میں کہیں گے انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو بس کھیل رہے تھے، ہم تو بس یوں ہی مذاق میں بول رہے تھے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ملا تھا مذاق اڑانے کے لیے، کہ اللہ کی آیتیں ہی ملی تھی مذاق اڑانے کے لیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات ہی ملی تھی مذاق اڑانے کے لیے، یا اللہ رب العزت کا کلام ہی ملا تھا مذاق اڑانے کے لیے؟ لا تعتذروا، اب کوئی بہانہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، فقد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو چکے ہو، تم کافر ہو چکے ہو۔ ایک مرتبہ غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع سے صحابہ اکرام درمیان میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک جماعت گپے مار رہی تھی، یوں ہی بات چیت میں مشغول تھی، گفتگو میں مشغول تھی۔ بات بات میں ایک شخص نے صحابہ کو دیکھ کر کہا،
میں نے ان قرہ جیسے یعنی صحابہ اکرام جیسے پیٹو، جھوٹ بولنے والے یا جنگ کے موقع سے بزدل کسی اور کو نہیں دیکھا۔ یوں ہی گفتگو میں گپے مارتے ہوئے بات بات میں بطور مذاق چھیڑنے کے انداز میں کہا، میں نے ان جیسا جھوٹ بولنے والا یا جنگ کے موقع سے بزدلی دکھانے والا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ صحابی نے کہا، تم منافق ہو، تم نے ہمارے سلسلے میں جھوٹ بولا ہے، میں ضرور یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچاؤں گا۔ اور نبی تک یہ بات پہنچائی گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات سنائی گئی تو آسمان سے یہ آیت اتری، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا تمہیں اللہ ہی ملا تھا مذاق کرنے کے لیے، یا اللہ والے ہی ملے تھے مذاق کرنے کے لیے، یا دین ہی ملا تھا، یا دیندار ہی ملے تھے مذاق کرنے کے لیے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب کوئی عذر تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، تم کافر ہو۔ کوئی بہانہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ تم کافر ہو۔ صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، جیسے یہ آیت نازل ہوئی وہ شخص پیارے نبی کی اونٹنی کے پیر پکڑ کر چلا رہا تھا، بلبلا رہا تھا، اے اللہ کے نبی میں سیریس نہیں تھا، میں مذاق میں بول رہا تھا، میں مذاق میں بول رہا تھا۔ پیارے نبی یہی دہراتے جا رہے تھے، اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کافر ہو گئے ہو، اب کوئی بہانہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا دین کی تعلیمات کو لے کر، دینداروں کو لے کر کسی بھی سلسلے میں مذاق اڑانا، یہ عمل انسان کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ، آخر کوئی بھی شخص دین کا مذاق اڑائے گا کیوں کر اللہ کا مذاق اڑائے گا؟ کیوں کر اللہ کے رسول کا مذاق اڑائے گا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، جن میں سب سے پہلا سبب یہ، آدمی تکبر کی وجہ سے دین یا دینداروں کا مذاق اڑاتا ہے۔ جب انسان کی سوچ یہ بن جائے، میں بڑا ہوں، میرا کچھ مقام ہے، میرا کچھ عہدہ ہے، میرا کچھ سٹیج ہے، ایسی صورت میں آدمی اپنے سامنے والوں کو حقیر جانتا ہے، اپنے سامنے والوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے تکبر اور غرور میں آ کر دین یا دینداروں کا مذاق اڑانے لگتا ہے، ان کا استہزاء کرنے لگتا ہے۔ یہ ایک سبب ہے۔ ایک اور سبب جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص اللہ، دین، رسول یا دینی تعلیمات کا مذاق اڑائے، اس میں سے ایک یہ جہالت، کم علمی، دین سے دوری، یہ بھی ایک سبب بنتی ہے دین کو لے کر مذاق اڑانے میں یا دینی تعلیمات کو لے کر مذاق اڑانے میں۔ انبیاء علیہم السلام کو ان کی قوم نے جو مذاق اڑایا، جو ان کو چھیڑا، اس میں سے ایک چیز یہ بھی تھی، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، کہا ہم تو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ نبیوں کو ان کے قوم نے کہا ہم تو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ جہالت ہے انسان کی، اور کم علمی یا لا علمی ہے جو انسان کو اتنی تک سمجھ نہیں ہوتی کہ دین یا رسول یا دینی تعلیمات کو لے کر مذاق نہ اڑایا جائے۔ تو یہ کم علمی اور جہالت بھی سبب بنتی ہے اوروں کا مذاق اڑانے کے سلسلے میں۔ ایک اور سبب جو دین کو لے کر کوئی استہزاء کرے وہ یہ، سامنے والے کے سلسلے میں جب ہماری ذاتی دشمنی ہو، سامنے والے کو لے کر ہمارا کوئی پرسنل جھگڑا ہو، ایسی صورت میں بھی ہم اس کا مذاق اڑانے پہ اتر آتے ہیں، یا اس کی دینی حرکتوں کا یا اس سے سرزد ہونے والے دینی اعمال کا ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ یہودیوں کے سلسلے میں قرآن نے کہا، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، یہودیوں نے اللہ کے سلسلے میں جھوٹ گڑھا، یا اللہ کو لے کر انہوں نے یہ مذاق کیا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا غلت أيديهم، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ولعنوا بما قالوا، اور ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ بل يداه مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہے، کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، اللہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے سخاوت کرتا ہے۔ تو ایک سبب دین یا دینداروں کا مذاق اڑانے میں وہ یہ کہ اگر کسی سے پرسنل دشمنی ہو، ذاتی دشمنی ہو، وہ بھی انسان کو آمادہ کرتی ہے اس کا مذاق اڑانے پر۔ ایک اور سبب قرآن نے ذکر کیا وہ ہے حسد،
وہ ہے حسد۔ پیارے نبی کا یہودی مذاق اڑایا کرتے ہیں، اہل کتاب اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، یا اللہ کے نبی سے جلا کرتے، آپ سے حسد رکھا کرتے کہ کیوں کر اس کو نبوت ملی، نبوت تو ہماری قوم میں آنا تھا، نبوت کو تو ہماری قوم میں سے کسی ایک کو ملنا چاہیے تھا، کیونکہ ابراہیم سے جو سلسلہ شروع ہوا اس عیسیٰ علیہ السلام تک پورے پیغمبر ہماری قوم سے آئے، تو آخری نبی کیسے قریش کے قوم سے آ گیا؟ یہودیوں کو یہ برداشت نہ ہوا، اس حسد کی بنیاد پہ پیارے نبی کو تکلیف دیا کرتے، آپ کو ستایا کرتے۔ قرآن میں اس کی گواہی موجود ہے، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، اہل کتاب چاہتے ہیں کہ آپ کو کفر کی طرف لوٹا دیا جائے ان کے اندر پائے جانے والے حسد کی وجہ سے۔ اب آخری بات یہ کہ دین کا مذاق اڑانے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو صاف الفاظ میں ایسے زبان میں لائے جو دین کا مذاق اڑاتے ہوں، دین کی کسی تعلیم کا مذاق اڑاتے ہوں، اللہ کا مذاق اڑاتے ہوں، اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی کرتے ہوں، اللہ کی تعلیمات کے ساتھ گستاخی کرتے ہوں، یا اللہ کے نبی کی احادیث اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہوں۔ جو صاف الفاظ میں گستاخی کرے یا مذاق اڑائے، ایسا شخص علماء کے اتفاق کے ساتھ کافر ہو جاتا ہے، ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہ جاتا۔ دوسری قسم ان لوگوں کی جو ڈائریکٹ تو مذاق نہیں اڑایا کرتے، مبہم طور پہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کیسے؟ اشارہ کر کے، کسی کو داڑھی ہم نے دیکھی، ان کی داڑھی کا بس اشارہ کر کے ہم ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ کسی کے اندر عادت ہے بات بات پہ مسکرانے کی، اچھی عادت ہے، ان کی مسکرانے کو لے کر ہم اشارے ایک دوسرے کو اشارے کر کے مذاق اڑانے لگے۔ کسی کی الگ دینداری ہوگی، کسی کی عبادتیں زیادہ ہوگی، کوئی نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہا ہے، کوئی لمبی لمبی دعائیں، اس کی نمازوں کو اشارہ کر کے مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی دعاؤں کو اشارہ کر کے مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ جو عمل ہے، یہ جو حرکت ہے، اس سے بچنا چاہیے کہ یہ جو حرکت آگے چل کر مجبور کرے گا شیطان کہ وہ زبان پہ آ جائے، آگے چل کے مجبور کرے گا کہ شیطان وہ چیزیں زبان پہ آئے، اور زبان پہ جب آ جاتی ہیں آدمی جب کھلم کھلا زبان پہ لا کے مذاق اڑا دے، ایسی صورت میں مسلمان نہیں رہ جاتا، گرچہ کہ مذاق میں بولا ہو، گرچہ کہ بات میں بولا ہو، وہ سیریس بھی نہ ہو۔ تو لہٰذا استہزاء، دین کی کسی بھی تعلیم کو لے کر مذاق اڑانا، وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، عذابات کو لے کر مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ کا عذاب ایسا ہے، کوئی عذاب سنتے ہیں، اس عذاب کو لے کر بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ دوست بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، بات میں دعائیں پڑھتے ہیں، اور نہ جانے دعاؤں کو توڑ مروڑ کے کچھ الگ بنا دیا گیا اور اس میں ہنسنے لگے۔ اب میں دعائیں سناؤں اچھی بات نہیں، لیکن ہیں ایسی دعائیں، ہم سب نے سنے ہوگی کہ دعاؤں کو توڑ مروڑ کے لوگ ایسے بناتے، یا بچے ایسے بات کرتے، اس میں ہنسی مذاق کی کوئی بات آ جاتی، اچھی بات نہیں۔ بچوں کو لا علم ہے، بچوں کو نہیں معلوم ہے، اگر ایسی حرکتیں دیکھیں ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے۔ علماء نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی شخص دین کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو سرے سے قتل کر دیا جائے گا اگر اسلامی حکومت ہو، توبہ کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا، توبہ کرنے کی بھی اسے ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ دین کا مذاق کرنا اتنا سنگین جرم ہے، اتنا سنگین گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو لہٰذا اشارے کنایے سے بھی یہ حرکت کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، جو آگے چل کر اللہ محفوظ رکھے، اس حرکت تک لے آ جائے جو آدمی کو اسلام سے باہر کر دے، اسلام سے خارج کر دے۔ تو لہٰذا دین کی کسی بھی تعلیم کو لے کر، دینداروں کو لے کر، خاص کر کے علماء نے یہاں تک ذکر کیا، علماء اکرام کو لے کر اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے، نہ اس کی دنیا خیر پر باقی رہے گی، نہ وہ دنیا میں اچھا رہے گا، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی طرف سے عذابات کے شکار ہونے پڑیں گے، اور اللہ کی طرف سے طرح طرح کی سزاؤں میں وہ ملوث ہوگا، اور اس کی دلائل اور اس کے نمونے تاریخ میں بے شمار موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی کسی موقع سے وہ بھی بیان ہوگی۔ تو لہٰذا نواقض اسلام میں چھٹا ناقص، من استہزأ بشیء من دین الرسول او ثوابہ او عقابہ کفر، جو دین کی کسی بھی تعلیم کو لے کر، اللہ کو لے کر، رسولوں کو لے کر، یا رسولوں میں سے کسی ایک رسول کو لے کر، قرآن کو لے کر، یا قرآن کی کسی ایک آیت کو لے کر، احادیث کو لے کر، یا حدیثوں میں کسی ایک حدیث کو لے کر، یا کسی ایک دعا کو لے کر
دینداروں کو لے کر یا ان کی دینداری کو لے کر، علماء کو لے کر یا ان کے علم کو لے کر، طالب علم کو لے کر مذاق اڑاتا ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، باہر ہو جاتا ہے۔ دعا ہے رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حرکتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کا استہزاء کرنے، کسی کا مذاق اڑانے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، خاص کر کے ایسا مذاق جس میں نفس میں تکبر ہو اور سامنے والے کو نیچا دکھانے کی نیت ہو۔ اللہ تعالی ایسی حرکتوں سے میری اور آپ کی حفاظت کرے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔